مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جو واقعہ چل رہا تھا اس میں بادشاہ نے دو غلاموں کو بلایا، پہلے ایک غلام سے بات کی، بعد میں دوسرے غلام سے بات کی۔ پہلے غلام سے جو کہ کافی خوبصورت تھا، جس کو دیکھتے ہی بادشاہ کے چہرے پر خوشی اور مسرت جھوم اٹھی، اور اس نے بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑے متانت کے ساتھ اس غلام کو اپنے پاس بلایا۔ جبکہ دوسرا غلام یہ تھا کہ وہ صورت سے بڑا خراب نظر آنے والا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ تو بادشاہ نے اس کو قریب آنے کی اجازت نہیں دی، دور بٹھا کر بات۔ اس کے بعد اس نے دونوں سے علیحدہ علیحدہ بات چیت کی۔ پہلا والا جو غلام تھا، خوبصورت، ظاہری طور پر اچھا نظر آنے والا، اس کو بادشاہ نے بھیج دیا حمام کے لیے، تم جب تک حمام جا کر آؤ میں اس غلام سے بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے اس سے بات کی، اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس کو بھیج دیا، اور پھر اب اس سے بات چیت شروع کی۔ تو پہلے والا جو غلام تھا، جو کہ بدصورت تھا، اس کے سامنے بادشاہ نے خوبصورت غلام کی برائی کرنے کو کہا، وہ بڑا خراب آدمی ہے، تیرے بارے میں برا بول رہا ہے، تو تاکہ یہ بھی اس کے بارے میں کچھ برا بولے۔ لیکن اس نے برا بولنے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر اس نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، پہلے تو وہ ایسا کہہ نہیں سکتا، لیکن اب چونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا اس نے کہا ہوگا، لیکن اگر اس نے میرے بارے میں کچھ برا کہا ہے تو اس کا مطلب میں برا ہوں، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اچھا انسان ہے، وہ کبھی کسی کی برائی نہیں چاہ سکتا۔ جتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں، اگر میں آپ کے سامنے ظاہر کروں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کے اندر کی بات نکلوانے کے لیے اس سے کہا کہ تو یہ جھوٹ موٹ کی بات اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تاکہ تجھے اچھا سمجھا جائے۔ تو وہ برائی نہیں کرنا چاہتا اپنے دوست، تاکہ تجھے اچھا سمجھیں، یہ تیری چال ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری کوئی چال نہیں ہے، جتنا میں نے بیان کیا اس کے بارے میں وہ بھی تھوڑا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، چونکہ آپ یقین نہیں کریں گے اس لیے میں نے نہیں کہا۔ جب یہ گفتگو ختم ہو گئی تو بادشاہ نے اس کو بھی بھیج دیا۔ اب اس کو بلایا جو خوبصورت غلام تھا، جس کو دیکھتے ہی بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اب اس کے بعد اس کو اپنے سامنے بلایا اور اس کو بھیج دیا۔ اب اس کے بعد جو اس سے بات ہو رہی ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ گفت سحن لکھ نعیم دائمو، بس لطیفی و ظریف و خوب رو۔ تو اب بادشاہ نے اس سے کہا، خدا کرے تو ہمیشہ تندرست رہے، ایسے ہی صحت مند رہے، تجھے نعمت دائمی حاصل ہو، اللہ تجھے ایسی نعمتیں دیں جو چھینی نہ جائیں۔ تو بہت پاکیزہ ہے، اچھی طبیعت کا ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ پس ہوئے کارے فرستاداں دیگر، تا ازیں دیگر شود او باخبر۔ پھر جب اس کی تعریف کی اور اس کو بٹھا دیا تو دوسرے غلام کو بھیج دیا، جو پہلے والا غلام تھا اس کو بھیج دیا، تاکہ اس کے بارے میں کچھ معلومات کرے کہ یہ کیسا ہے، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھے کہ بتا تیرا دوست کیسا ہے۔ پہلے والے سے پوچھے تھے تو اس نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ اچھا ہے۔ بادشاہ نے کہا تھا اس نے تیری برائی کی ہے، تیرے بارے میں برا کہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ تو اس نے کہا تھا نہیں، تب بھی وہ اچھا ہے، اگر اس نے میرے بارے میں برا کہا تو اس کا مطلب میں واقعی برا ہوں گا۔ اب اس کو بلایا اور اس کے بارے میں اس سے پوچھنے لگا۔ پیش بے نشان دش بسد لطف و کرم، بات نزا گفت اے چماہ اندر ظلم۔ بڑی مہربانی اور کرم کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اس کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس کے بعد کہا کہ اے تاریکی میں چاند جیسے انسان، تیرا حسن، تیری خوبصورتی، تیری متانت، تیری چال ڈھال مجھے بہت پسند آتی ہے، تو اتنا اچھا ہے۔ ماہ روئی جاد موئی مشک بو، نیک خوئی نیک خوئی نیک خو۔
تیرا مکھڑا چاند کے جیسا ہے اور یہ تیرے گھنگریالے بال تیری خوبصورتی پہ چار چاند لگاتے ہیں، اور پھر تیرے پاس سے مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ تو بڑا نیک خو ہے، نیک خو ہے، نیک خو ہے، بڑا اچھا انسان ہے تو۔ اے دریغا گر نبود در تو آں کہ ہمیں گویت برائے تو فلاں۔ مگر افسوس، اگر وہ باتیں جو تیرے دوست نے تیرے بارے میں نہ کہی ہوتی جو اس نے تیرے بارے میں کہی ہیں، شاد گشتے ہر کر رویت دی دیے دیدنت ملک جہاں عزی دیے۔ اگر وہ باتیں جو تیرے دوست نے تیرے بارے میں کہی ہیں وہ اگر تیرے اندر نہ ہوتی تو پھر تیرا چہرہ تو ایسا ہے کہ جو دیکھتا تیری ذات سے خوش ہو جاتا، تیرا دیکھنا بھی دنیا کی سلطنت حاصل ہونے کی طرح ہو جاتا۔ لیکن وہ باتیں جو تیرے دوست نے تیرے بارے میں کہی ہیں، وہ سننے کے بعد وہ کمال، وہ تیری جو کشش ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ گفت رمزے زاں بگو اے بادشاہ کز برائے منچ گفتاں دی تباہ۔ تو اس غلام نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے بھی تو کچھ بتائیے کہ اس نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، اس بے ایمان نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیے۔ گفت اول وصف دو رویت کرد کاش کارا تو دوانی خفیہ درد۔ تو اس شاہ نے کہا کہ پہلے تو اس نے کہا کہ تو دو رخا انسان ہے، دوغلا انسان ہے، نظر آتا کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ ظاہری طور پر تو دوا ہے مگر اندرونی طور پر، باطنی طور پر تو درد ہے۔ تیری صورت پر نہیں جانا چاہیے، تیری صورت بڑی اچھی ہے لیکن تیرا باطن بہت برا ہے، تو بہت برا انسان ہے۔ اس نے یہ کہا ہے تمہارے بارے میں۔ حالانکہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے تو کہا تھا کہ بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیے ٹیسٹنگ پرپس کے لیے بادشاہ یہ بات کر رہا ہے۔ خبس یارش را چو از شہ گوش کرد در زماں دریائے خشمش جوش کرد۔ جب اس نے بادشاہ سے اپنے دوست کی اس خباثت بھری باتوں کو سنا کہ اس کے بارے میں اس نے ایسا کہا ہے تو غصے میں آ گیا، اس کا غصے کا دریا جوش میں آ گیا۔ کف براورد آ غلام و سرخ گشت تاکہ موج حجو او از حد گزشت۔ وہ غلام منہ میں جھاگ بھر لایا، غصے کے عالم میں منہ میں اس کے جھاگ بھر آیا اور لال لال ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے اندر ایک ایسا غصے کا سیلاب امنڈ آیا کہ اب موقع ملے تو یہ بھی بیان کرنا شروع کرے اس کی برائیاں۔ وہ میری برائیاں بیان کرتا ہے، اب میں شروع کرتا ہوں اس کی برائیاں۔ خود کے گھر شیشے کے رکھ کر دوسروں کے گھر پر پتھر پھینکتا ہے، اب میں شروع کرتا ہوں اس کی برائی۔ حد سے گزر گیا جذبہ اس کا برائی بیان کرنے کا۔ کوز اول دم کے بامن یار بود ہم چسک در قحط سرگی خار بود۔ اب کہنا شروع کر دیا کہ ابتدا ہی سے جب سے میری اس کے ساتھ دوستی ہوئی ہے وہ شروع سے ایسے ہی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بھوک میں، قحط میں جیسا انسان کچھ بھی ملے تو کھا جاتا ہے۔ جب شدت کی بھوک آتی ہے تو انسان مرغ مچھلی نہیں دیکھتا، جو ملا پیٹ بھرتا ہے۔ وہی اس کتے کی ایسی حالت ہے اس کی شروع سے، ضرورت پڑے تو گوبر بھی کھا جائے، یہ کیفیت ہے اس کی۔ چوں دمادم کرد حجوش چوں جرس دست بر لبزت شہنشاہش کے بس۔ جب اس نے اپنے دوست کے بارے میں کہنا شروع کیا، برائیاں بیان کرنی شروع کر دی، ایسا ہے وہ، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے۔ کچھ دیر تک بادشاہ نے اس کی برائیاں سنی، اس کے بعد اچانک ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب یہ ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا تو یا تو ہو سکتا غلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا بس کر، یا پھر خود کے منہ پر انگلی رکھ لیا، رکھ کر بولا کہ بس کر، بہت ہو گیا، جو مجھے جاننا تھا میں نے جان لیا، اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گفت دانستم ترا از وے بداں است جاں گندست از یارت دہاں۔ تو اس بادشاہ نے کہا میں تجھے بھی جان چکا ہوں اور اس کو بھی جان چکا ہوں، سمجھ لے اب جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے تم دونوں کی گفتگو سے، یہ سمجھ لے کہ اس کا منہ گندا ہے اور تیری روح گندی ہے۔ اس کے سامنے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ تیرا دوست تیرے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کہہ سکتا، اور اگر اس نے ایسا کہا ہوگا تو یقیناً صحیح ہوگا، میں خراب ہوں گا، لیکن میں اپنے دوست کے بارے میں ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ میری برائی کرے۔ اس نے یہ کہا تھا، اور تیرے سامنے جب میں نے کہا کہ وہ تیری برائی کرتا ہے تو تجھے غصہ آ گیا اور اس کی برائی تو کرنی شروع کر دی تو نے، جبکہ اس نے کہا ہی نہیں تھا۔
دراصل میں جاننا چاہتا تھا کہ کس کے اندر کیا ہے. تو خوبصورت ہے، وزادار ہے، دکھنے میں اچھا ہے، تو میں سمجھ رہا تھا شاید اچھائی تیرے اندر ہوگی. وہ برا ہے نظر آنے میں تو میں سمجھ رہا تھا شاید برائی اس کے اندر ہوگی. لیکن یہ تو معاملہ الٹا ہی ہو گیا. تو تیری روح گندی ہے، منہ اچھا ہے. اس کا منہ خراب ہے، روح اچھی ہے. پس نشیں اے کند جاں از دور تو، تا امیرو باشدو مامور تو. تو اب اس نے کہا غلام سے کہ اے گندا روح انسان، ذرا دور ہٹ کے بیٹھ جا. اب میں تم دونوں میں سے کسی کو ایک حاکم بنانا چاہتا تھا، کوئی حکومت دینا چاہتا تھا. اس کے لیے میں نے یہ سارا پلان کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو حاکم بنایا جائے اور تجھے محکوم بنایا جائے. بہر ای گفتند اکابر در جہاں، راحت الانسان فی حفظ اللسان. اسی لیے دنیا بھر کے بزرگوں نے یہی بات کہی ہے کہ انسان کی راحت، انسان کا سکون، انسان کی سلامتی اس کی زبان کی حفاظت میں ہے. اس نے اپنے زبان کی حفاظت کی، وہ حاکم بننے کے لائق ثابت ہوا. تو نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، لہٰذا وہ راحت جو اسے ملنے والی ہے تجھے نہیں مل سکتی. حضرت علی کا بھی ایک قول بیان کیا جاتا ہے اس تعلق سے، من سکت نجا وراحت الانسان فی حفظ اللسان. بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر خاموش رہنا ہی انسان کو نجات دلاتا ہے. جو خاموش رہ گیا اس نے نجات پا لی. اور یاد رکھو خاموشی میں ہی انسان کی راحت ہے. اپنی زبان کی حفاظت کرو. کیا بول رہے ہیں؟ زبان چلانا بہت آسان کام ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان کو آپ کے کنٹرول میں دیا ہے. آپ کا کوئی بھی عضو آپ کی مرضی کے حساب سے اتنا نہیں چلتا جتنی زبان چلتی ہے. ہڈی تک نہیں ہے اس کے اندر. آپ کو چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ وہ بھی اپنی زبان چلاتا ہے. بوڑھے سے بوڑھا انسان جس کو چلنا پھرنا نہیں آتا، جس کو چابنا نہیں آتا، وہ بھی اپنی زبان چلاتا ہے. تو بہت آسان کام ہے زبان چلانا. لیکن جو زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ نجات پاتا ہے. در حدیث آمد کے تسبیح از ریا، ہم چو سبزہ گول خنداں اے کیا. اے عقلمند انسان، یہ بات بھی اچھی طریقے سے یاد رکھ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ریاکاری کے ساتھ تسبیح چلانا بھی کوڑی کا سبزہ ہوتی ہے، کسی کام کا نہیں. دکھاوا کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ کا جو حلیہ ہے نا، جس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، اگر وہ حلیے کے اثرات باطن میں نہیں ہیں تو اس حلیے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا داری آپ کے اندر بھری ہوئی ہے، لیکن آپ حلیہ دینداروں کا سا بنائے رکھتے ہیں، تو یہ آپ کا دینداروں کا حلیہ آپ کے لیے کسی کام کا نہیں ہے. تسبیح کے دانے جو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، اگر دکھاوے کے لیے ہے تو وہ بھی ویسے ہی ہے، کسی کام کے نہیں ہے. پس بداں کہ صورت خوب نکو، با خصال بد نیر زد یک تسو. تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو، ذہن میں بٹھا کے رکھو کہ اچھی صورت اگر اچھی عادتوں کے ساتھ ہو تو پھر کام کی ہے. صورت انسان کو ملتی ہے اور وہ سیرت اسی کے مطابق بناتا ہے تو اس کی اچھی صورت بھی کام کی ہے. لیکن اگر اچھی صورت ہے اور عادتیں بری ہیں تو 4 گیہوں کے دانے کے برابر بھی قیمت نہیں ہے اس آدمی. در بوت صورت حقیر و ناپذیر، چوں بوت خلقش نکو در پاش میر. اگر صورت بہت ہی حقیر ہے، گورا گمٹا نہیں ہے انسان، کالا پیلا، ناک چپٹی، آنکھ چھوٹے، پچکے ہوئے گال، کوئی انسان کو نہیں بھاتی ایسی صورت. لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، عادتیں اچھی ہیں، تو پھر ایسے آدمی کے قدموں میں جان دے دو. وہ اتنا اچھا آدمی ہے. تو آپ اصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر کی اہمیت نہیں ہے. نہیں، ظاہر کی اہمیت اس وقت نہیں ہے جب باطن خراب ہو. ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کی اہمیت نہیں ہے، ظاہر کی اہمیت بھی ہے، لیکن اگر باطن خراب ہے تو پھر ظاہر کی اہمیت نہیں ہے. اصل چیز ہے باطن. اگر ظاہر خراب بھی ہے، باطن اچھا ہے، تب بھی اس کی بگڑی بن جائے. لیکن اگر ظاہر بھی اچھا، باطن بھی اچھا ہے تو پھر 2 آتشہ، سونے پہ سواد. صورت ظاہر فنا کردت بداں، عالم مانا پہ مانت جاوداں. یہ بات سمجھ لو، ذہن میں بٹھا لو
کہ یہ ظاہری صورت جو ہے انسان کی اس واسطے اہمیت کی حامل نہیں ہے کیونکہ یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ ظاہر ہمیشہ فنا ہونے والا ہوتا ہے اور باطن ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ تو باقی رہنے والے کی اہمیت زیادہ یا ختم ہو جانے والی چیز کی اہمیت زیادہ؟ ظاہر بات ہے، ہر انسان سمجھتا ہے پرماننٹ ہوتی ہے، ٹیمپرری ہوتی ہے۔ چند باشی عاشق صورت بگو، طالب مانا شود مانا بجو۔ بتاؤ، اگر آپ کسی کی صورت کو دیکھ کر اس کی صورت کے عاشق بن جاتے ہیں تو یہ عشق کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ کسی کی صورت کو دیکھ کر آپ اس کی اچھی صورت کے عاشق بن جائیں گے تو کچھ وقت تک ہی وہ عشق چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو باطن کی وجہ سے جو اگر کسی کے جو ہے آپ عشق میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ پرماننٹ ہوتا ہے، وہ جاتا نہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ سیرت کے طلبگار بنو، باطن کو تلاش کرو۔ کتنی ہی خوبصورت کوئی لڑکی ہو، آپ اس کی عاشق ہو جائیں، کب تک؟ جب تک کہ اس کی صورت شکل اچھی ہے تب تک، وہ بھی اس صورت میں جبکہ ساتھ میں سیرت بھی اچھی ہو، ورنہ تو ابھی وہ خوبصورت ہی رہے گی، آپ اس سے پیچھا چھڑا لیں گے اگر سیرت خراب ہے تو۔ اور پھر ایک وقت کے بعد جب وہ بوڑھی ہو جائے گی، خوبصورت رہے گی؟ نہیں رہے گی، کیونکہ ظاہر ٹیمپرری ہوتا ہے۔ باطن اگر اچھا ہوگا تو اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ سیرت کے طلبگار بنو، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے کہ راستے پر مت چلو۔ وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے کہ راستے پر جاتے۔ عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کرتا۔ چند بازی عشق با نقش صبو، بگذر از نقش صبو و آب جو۔ ٹھلیا کے نقش عشق کب تک کرتے رہو گے؟ ٹھلیا ہے، ٹھلیا کے اندر وہ چیز ہے جو آپ کو چاہیے۔ اب آپ وہ ٹھلیا خرید کے لاتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹھلیا میں کا وہ پانی یا شربت، یا پھر ٹھلیا کے نقش و نگار؟ کیا کریں گے ٹھلیا کے نقش و نگار لے کر؟ تو آپ کہتے ہیں ٹھلیا کے نقش و نگار سے عشق بازی کب تک کرتے رہو گے؟ ٹھیلے کے نقش و نگار کو چھوڑو اور ٹھیلے میں جو اندر ٹھلیا کے اندر جو ہے اس کو تلاش کرو، کیا ہے؟ صورتش دیدی زمانہ غافلی، الصدف درہ گزینگر آخلی۔ اگر تو عقل مند ہے تو سی پی کے اندر موتی کو چن۔ سی پی لے کر کیا کرے گا؟ ہزاروں سی پی ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر موتی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر صورت کو اختیار کرے گا، سیرت سے غفلت کرے گا تو تیری مثال بالکل ایسے ہی ہو جائے گی جیسے سی پی کی اٹھا کے تو لا لیا، اندر موتی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں انسان ہیں دنیا میں جو سی پی کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں۔ ای صدف ہائے قوالب در جہاں، گرچہ جملہ زندہ انت از بحر جان۔ دنیا میں جسموں کے یہ سیپیاں بہت ہیں، کمی نہیں ہے۔ اب وہ جان کی حفاظت کے لیے زندہ ہیں، سب جان ہے تو جہان ہے، اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ورنہ تو ان کو جان کی پرواہ نہیں ہے، روح کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف جسم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جان رکھنا ضروری ہے نا، نہیں تو جسم کہاں سے باقی رہے گا، اسی لیے جان کو لے کے گزر رہے ہیں۔ جیسے کچھ دیندار لوگ ہیں، ظاہری طور پر دیندار لیکن حقیقت میں دنیا دار، تو اب ان کو اصل مقصد تو دنیا سے ہی ہے، دنیا کمانے سے ہی ہے، دنیا کی دولت کمانے سے، دنیا میں عزت شہرت کمانے سے ہی ہے، لیکن وہ دین کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کی تن پروری ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ان کا جسم بھی باقی نہیں رہے گا، وہ جو عالیشان مکان انہوں نے بنایا ہے وہ کہاں سے رہے گا اگر انہوں نے دینداری چھوڑ دی تو ظاہر کے لیے انہوں نے باطن کو پال رکھا ہے، جسم کے لیے انہوں نے جان کو پال رکھا ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، ورنہ حقیقت میں اس جان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ صرف جسم کے لوگ ہیں۔ لیک اندر ہر صدف نبوت گوہر، چشم بے کشا در دلے ہر یک نگر۔ ہر سی پی میں موتی نہیں ہوتا، آنکھ کھولو اور ہر ایک کے اندر جھانک کر دیکھو۔ اگر تم کو کسی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے، ان کی ہدایت پر چلنا ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا ہے تو سی پی کو دیکھ کر مت کرو، اندر جھانک کر دیکھو موتی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد آپ کا سی پی لینا نہیں ہے، موتی لینا ہے۔
کانچ دارت وینچ دارت می گزین زاں کے کمیابست آں در سمی، اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے جھانک کر دیکھو، اس کے بعد چنو، کیونکہ جو قیمتی موتی ہوتا ہے وہ نایاب ہوتا ہے، آسانی سے نہیں ملتا، گھسے جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، شرائط پورے کرنے پڑتے ہیں، کنڈیشنز پورے کرنے پڑتے ہیں، اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا موتی۔ اور جو چیز آسانی سے مل جائے وہ موتی نہیں ہوتا، وہ تو سی پی ہوتا ہے۔ اب سی پی کے اندر موتی ہونا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ قیمتی موتی زاں کے کمیابست آں در سمی، کمیاب مطلب کم دستیاب، وہ در سمین جو ہے قیمتی موتی بہت کم ہوتا ہے، ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا۔ ہر گلی میں آپ کو سی پی مل جائیں گے، لیکن کسی کسی گلی میں ایسا سی پی ملے گا جس میں گوہر ہو، موتی ہو۔ گر بصورت می روی کوہ بشکل، در بزرگی ہست صد چنداں کے نال، اگر تو صورت پر جاتا ہے تو پھر یاد رکھ پہاڑ شکل میں، برائی میں اس موتی سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے، تو پہاڑ لے لے۔ اگر تو سائز کو دیکھ رہا ہے، کوالٹی نہیں دیکھ رہا ہے، کوانٹیٹی دیکھ رہا ہے، تو پھر موتی کیوں لیتا ہے؟ پہاڑ لے لے، بہت بڑا ہوتا ہے، بڑا چاہیے نا، تو اتنا چھوٹا موتی کیوں؟ پہاڑ لے لو، پتھر لے لو، راکس کے اوپر ہلا بولو۔ ہم بصورت دست و پا وہ پشم تو، ہست صد چنداں کے نقش چشم تو، تیرے ہاتھ پیر اور بال تیری آنکھوں کے وجود سے کئی گنا بڑے ہیں۔ کوانٹیٹی کی طرف بھاگنے والوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ انسان ہے نا، انسان میں کئی چیزیں ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، بال ہے، پیٹ ہے، سب ہے، اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو آنکھوں سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں انسانی اعضاء۔ لیک پوشیدہ نباشت بر تو این کز ہما آزاد و چشم آمد گزین، لیکن یہ تجھ سے چھپے ہوئے نہ رہے کہ تمام اعضاء میں دو آنکھیں ہی قابل توجہ ہوتی ہیں۔ آپ جب کسی کو بھی دیکھتے ہیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر میں آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر کہوں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو لگے گا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ جب تک میں آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھوں گا تب تک آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ بھی کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں؟ لیکن میں تو آدھا نظر آ رہا ہوں، باقی آدھا تو اس ٹیبل کے نیچے ہوں، لیکن وہ دیکھنا آپ کا مقصد نہیں ہے نا۔ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ تو آنکھوں کے ذریعے سے سکسیسفل ہوتا ہے۔ تو یہ آنکھیں ہیں اصل، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ہاتھ بڑا، پاؤں بڑا، پیٹ بڑا، سب بڑا، کئی گنا بڑا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس اصل چیز کیا ہے وہ دیکھو۔ از یک اندیشہ کی آیت در دروں، صد جہاں گردد بہ یک دم سر نگوں، ایک خیال جو انسان کے دل میں آتا ہے اس سے 100 جہان سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ خیال کے حساب سے وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، جس کا کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہوتا، ایگزسٹنس ہی نہیں ہے بظاہر دیکھا جائے تو خیال کا، لیکن سارا جو معاملہ دنیا کا چل رہا ہے وہ اسی خیال سے ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے انوینشنز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ پہلے کہاں تھا؟ خیال میں ہی تھا۔ پہلے ہر چیز خیال میں آتی ہے، اس کے بعد عالم وجود میں ایگزسٹنس لیتی ہے اپنا۔ جس میں سلطان اگر بصورت یک بود، 100 ہزاراں لشکرش در پے دود، بادشاہ کا جسم اگرچہ بظاہر ایک ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہزاروں کا لشکر دوڑتا ہے۔ بادشاہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کوئی الگ قسم کی مخلوق آ گئی ہے، یا بادشاہ کو 4 ہاتھ 9 پاؤں 16-17 آنکھ، ایسا کچھ ہے۔ جیسے آپ ہیں ویسی بادشاہ بھی ہے، لیکن آپ جب دوڑتے ہیں تو آپ اکیلے دوڑتے ہیں، جب بادشاہ میدان جنگ میں دوڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہزاروں کا لشکر دوڑتا ہے۔ تو بادشاہ بننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو وہی ایک انسان۔ بعض شکل و صورت شاہ صفی، ہست محکوم یک فکر خفی، پھر اسی سلیکٹڈ بادشاہ کی صورت ایک مخفی خیال کے تابع ہے۔ اب دیکھیے بادشاہ بھی جو حرکت کر رہا ہے وہ ایک خیال کے تابع ہوتی ہے، پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، اسی کے بعد پھر وہ حرکت کرتا ہے۔ تو سب کا جو ہے بیس کیا ہے؟ خیال ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سور علمیہ، جو ذہن میں ہوتا ہے
وہ پہلے ایک خیال ہوتا ہے، پھر وہ شکل اپنی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ایسی بنائی نا، پہلے اللہ کے علم میں ایک بات آئی، اس کے بعد پھر اس کو شکل دی، عالم مثال میں منتقل کیا، پھر اس کے بعد پھر اس کو جسم دے کر دنیا میں لائے، پھر وہ عالم مثال سے عالم شہادت میں آئی۔ تو پہلے کیا تھا انسان؟ صرف ایک خیال تھا، صرف ایک علم تھا اللہ کے علم میں۔ خلق بے پایاں ز یک اندیش بھی، گشت چوں سیلے روانہ برزمیں۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کے ایک ارادے سے بے انتہا مخلوق زمین پر پانی کے بہاؤ کی طرح بہہ کر نکل گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز کو دیکھو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ سب اس کے صرف قاصدین ہیں، میسنجرز ہیں۔ اصل چیز یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل چیز وہ ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا تھا ازل میں۔ اس علم سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم مثال میں منتقل کیا، پھر وہاں سے عالم شہادت میں آیا۔ اب یہ بھی عالم شہادت ہے، یہاں پر جو کچھ ہے اس کی بھی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، یہ امتحان کا ہے۔ پھر یہاں سے انسان ایک دوسرے عالم میں جائے گا، وہاں پر اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد اس کی اصلی منزل اس کو ملے گی، کہاں رہنا ہے، وہ ہے اصل زندگی۔ یہ ہے حقیقت انسانی اور اس کی زندگی کا مختصر تعارف۔ ہست آ اندیشہ پیش خلق خرد، لیک چوں سے لے جہاں خرد و برد۔ اگرچہ کہ وہ ارادہ لوگوں کی رائے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، خیال جو آتا ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ خیال کے بعد ہی جب وہ وجود لیتا ہے خیال، تو پھر دنیا تکمیل پا جاتی ہے۔ ایک اور میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جس کسی نے بھی جہاز، ہوائی جہاز بنایا ہے، ایروپلین، کہیں نہ کہیں ایک خیال تھا پہلے۔ اب کہتے ہیں کہ رائٹ برادرز اس کے انوینٹ کرنے والے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے یہ اس سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو ایک حتمی شکل دی۔ یہ خیال اور پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اور پہلے کے لوگوں کا ہے کہ انسان ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتا۔ تو پہلے ہوتے 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 خیال ایک شکل بنا، ایک اسٹیٹ اس نے لیا، اس کے بعد پھر پہلے کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں، کچھ جانے بھی گئیں، سنا ہے میں نے کہ اس کوشش میں، لیکن پھر وہ عالم وجود میں آئے۔ اب تو ہزاروں لاکھوں لوگ 24 گھنٹے دنیا کے فضا میں اڑ رہے ہیں۔ خلق عالم چو رمستو حق شباں، می دوانت جملہ را روز و شباں۔ دنیا والے بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہیں۔ جیسے بکریوں کا ریوڑ چلتا ہے نا، 20 25 50 100 بعض 2 5 500 کے بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، پورے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، یہ ریوڑ کی طرح ہیں، لوگ ریوڑ کے جانوروں کی طرح ہیں، اور جو چرواہا ہے وہ اصل پیچھے ہے، جو بکریوں کو نظر نہیں آتا، اور وہی لے کے چلتا ہے سب کو۔ اب کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور چونکہ وہ پیچھے اس لیے نظر نہیں آتا بکریوں کو، اس کا حکم چلتا ہے، مگر وہ جہاں چاہے اپنے ریوڑ کے بکریوں کو لے کے جاتا ہے، اور سب کے سب ادھر جاتے ہیں، اور روز و شب انسان کو، صبح و شام انسان کو دوڑا رہا ہے، اور انسان دوڑ رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ جیسے سینما لگا ہوا ہے اور کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ بیٹھے بیٹھے پکار رہے ہیں، ارے پیچھے تیرے کوئی ہے، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ، کوئی تجھ پر حملہ کرنے آ رہا ہے، مگر وہ پلٹتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پلٹتا؟ اس کو معلوم ہے کہ پیچھے آ رہا ہے کوئی حملہ کرنے کے لیے، تب بھی نہیں پلٹتا، کیونکہ وہ سینما ہے، ڈائریکٹر جو بولے کرنا ہے۔ ڈائریکٹر نے بتا دیا ہے کہ پیچھے کوئی آئے گا، تجھ پر حملہ کرے گا، تجھے اس طرح سے گرنا ہوگا۔ یہ دنیا والے ایسے ہی ہیں، ایکٹرز ہیں پورے، جو ڈائریکٹر کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ پس چمی بینی کے از اندیشہ خائے مستندر جہاں ہر بے شے۔ اب جب تو دیکھتا ہے یہ بات کہ ایک ارادے سے ہر چیز دنیا میں قائم ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی ارادہ ہے، خانہ ہاؤ خسر ہاؤ شہر ہا، کوہ ہاؤ دشت ہاؤ نہر ہا۔ چاہے وہ گھر ہوں، چاہے وہ محلات ہوں، چاہے وہ شہر ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، جنگل ہوں، نہریں ہوں، سب اسی ایک ارادے سے بننے والی چیزیں ہیں۔ ہم زمین و بحر، ہم مہر و فلک،
زندہ از و ہمچو از دریا، سمک، زمین، دریا، سورج، آسمان سب اسی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ وہ ہے، اس کا ارادہ ہے تو زندہ ہیں۔ جیسے کہ مچھلی پانی کی وجہ سے زندہ ہے، جس وقت پانی کھینچ لیا جائے گا مچھلی کے پاس سے، مچھلی فنا ہو جائے گی۔ ویسے جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ چل رہا ہے، اس کی مشیت چل رہی ہے، ہر چیز زندہ اور حرکت کر رہی ہے۔ جب اس کا ارادہ ختم ہو جائے گا سب فنا ہو جائیں گے۔ پس چرا از ابلہی پیشے تو کو تن سلیمان است اندیشہ چمور، تو تجھ اندھے کے سامنے حماقت سے جسم جو ہے سلیمان علیہ السلام جیسا ہے اور ارادہ چونٹی جیسا ہے۔ نظر آنے میں ایک چونٹی کی طرح ہے ارادہ، لیکن جسم کیا ہے؟ سلیمان جیسا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی پورے کائنات پر، اس کے سامنے چونٹی کی کیا حیثیت تھی؟ کچھ نہیں تھی، لیکن چونٹی نے گفتگو کی اور سلیمان علیہ السلام کو چونٹیوں کی گفتگو کا علم ہو گیا۔ تو اتنی چھوٹی چیز ہونے کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی سی مخلوق کی گفتگو سن لی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا۔ می نمایت پیش حشمت کوہ بزرگ، ہست اندیشہ چمیش و کوہ گرگ، تیری نظر کے سامنے پہاڑ بڑا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، تیرا ارادہ ایک معمولی بھیڑیے کی طرح ہے، چھوٹا سا، اور پہاڑ بھیڑیے کی طرح ہے۔ ارادہ ہوا اور چیزیں عالم وجود میں آ گئیں۔ ارادہ چھوٹی چیز ہے۔ پھر آپ انوینٹر جیسے ہوتے نا، پہلے ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کچھ بنائیں، اس کے پیچھے محنت کی، ایک حیرت انگیز چیز بن گئی۔ تو یہ سب جو حیرت انگیز چیزیں بنی ہیں دنیا میں، انوینشنز ہوئے ہیں، اس کا بیس کیا ہے؟ خیال ہی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا، باقی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان